زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھا، حضرت عمر نے حرام کیا، اور بعض کہتے ہیں خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں یہ حرام کر دیا گیا خیبر کے جنگ کے بعد۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شیعہ عالم شہنشاہ حسین نقوی کا ایک ویڈیو کلپ کچھ دوستوں کے توسط سے پہنچا، جس میں موصوف نے اپنے متع کو ثابت کرنے کے لیے انتہائی دروغ گوئی سے کام لیا اور اہل سنت پر انتہائی گھٹیا قسم کے الزامات لگانے کی کوشش کی، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ متع کا مسئلہ اہل سنت والجماعت کے اور شیعہ کے نزدیک مسلمہ ہے، بس یہ ہے کہ اہل سنت میں سے بعض کے نزدیک منسوخ ہو گیا اور بعض کے نزدیک ابھی تک باقی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ اور اہل سنت میں متع کا تصور بالکل جدا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ متع جو ابتدائی اسلام میں جائز تھا بعد ازاں غزوہ خیبر کے موقع پر حرام ہو گیا، اس متع سے مراد نکاح موقت تھا، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک ہم انشاءاللہ آگے دلائل کے ساتھ واضح کریں گے، اہل تشیع کے نزدیک جو متع کا تصور ہے اس سے مراد عاریۃ الفرج ہے، یعنی کہ وہ خالص زنا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو متع حرام ہوا ابتداً جائز تھا ابتدائی اسلام میں، اس سے مراد یہ تھا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ نکاحوں کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لے اور مہر بھی اس کو ادا کرے، صرف اس میں مدت متعین ہوتی، اس کا نام متع تھا۔ جبکہ اہل تشیع کے نزدیک متع کے اندر نہ مہر کی شرط ہے، نہ گواہوں کی شرط ہے، نہ نکاح کی شرط ہے، تو لہٰذا اہل سنت اور اہل تشیع کے متع میں زمین آسمان کا فرق ہوا۔ اہل تشیع کا متع جو ہے وہ خالصتاً زنا ہے۔ باقی رہی بات کہ شہنشاہ حسین نقوی نے جو باتیں کی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم چند ایک کلپس میں ایک ایک بات کا جواب بھی دیں گے، اور شیعہ کتب کے حوالہ جات کے ساتھ اس بات کو واضح بھی کریں گے کہ شیعہ کے نزدیک جو متع کا تصور ہے وہ خالصتاً زنا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ متع جو حرام ہو گیا وہ متع نکاح موقت تھا، اور اس میں باقاعدہ مہر تھا، باقاعدہ گواہ تھے، اور باقاعدہ جو ہے نکاح تھا، جبکہ شیعہ کے نزدیک یہ ساری شرائط نہیں ہیں اور ان کے نزدیک متع خالص زنا ہے۔